قرآن مجید میں ایک ایسے پراسرار پیغمبر کا ذکر ملتا ہے جنہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ایک ایسی ہستی جن کا نام تو صرف 2 بار آیا لیکن ان کی کہانی نے صدیوں اور تہذیبوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ آج ہم مل کر کھوج لگائیں گے پیغمبر ادریس کی کہانی کی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں قدیم بابل سے مصر اور یونان کی دانشگاہوں تک لے جائے گا۔ قرآن کی یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے لیکن ساتھ ہی بہت پر اسرار بھی، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بلند مقام کیا تھا؟ کیا یہ سچ مچ آسمان تھا یا پھر علم و حکمت کا کوئی درجہ؟ یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور جس نے اس شخصیت کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے۔ تو پھر اصل سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ پیغمبر تھے کون؟ تو چلیں ایک طرح سے تاریخی جاسوسی کرتے ہیں اور مختلف روایات سے ملنے والے سراغوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم تاریخ کی گرد ہٹا کر دیکھیں گے کہ ایک نام کے پیچھے کتنی عظیم شخصیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری اس کھوج کا پہلا اور سب سے اہم سراغ خود قرآن مجید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس کتاب حضرت ادریس کی کیا تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ قرآن انہیں صدیق یعنی سچا، نبی اور صابر کہتا ہے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی صفات ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ کیا نہیں بتایا گیا۔ ان کی قوم کون تھی، وہ کس زمانے میں تھے، ان کا خاص پیغام کیا تھا، اور یہی خاموشی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دوسرے ذرائع کی طرف بھی دیکھیں۔ اور بس یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس معمے کا پہلا اور سب سے بڑا سراغ ہمیں ایک دوسری آسمانی کتاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں حضرت ادریس کو بائبل کی ایک بہت مشہور شخصیت سے جوڑا جاتا ہے۔ ذرا ان دونوں شخصیات میں مماثلتیں تو دیکھیں۔ ادریس اور ہنوک دونوں ہی حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیانی دور کی ایک اہم کڑی ہیں۔ دونوں اپنی نیکی اور حکمت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ سب محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اسی وجہ سے امام طبری جیسے بڑے مفسرین نے بھی یہی کہا کہ ادریس دراصل ہنوک ہی کا نام ہے۔ مگر رکیے، کیا بات اتنی سیدھی سادی ہے؟ مشہور مفسر عبداللہ یوسف علی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بھلے ہی یہ ایک مضبوط روایت ہے، لیکن یہ کوئی حتمی سچائی نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ الگ الگ آراء کی گنجائش رہتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ادریس کی کوئی اور شناخت بھی ہو سکتی ہے؟ اب آتے ہیں ان کی شخصیت کے ایک اور پہلو کی طرف، جو انہیں صرف ایک روحانی رہنما سے کہیں زیادہ بڑا بناتا ہے۔ اسلامی روایات میں حضرت ادریس کو صرف ایک پیغمبر نہیں بلکہ انسانی تہذیب اور علم کے بانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اسلامی روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا، جنہوں نے ستاروں کی چالوں کا علم حاصل کیا، ناپ تول کے پیمانے بنائے اور کپڑے سینے کا ہنر سکھایا۔ یعنی وہ صرف پیغمبر ہی نہیں تھے بلکہ ایک موجد تھے، ایک استاد تھے۔ اسی لیے ابن عربی جیسے عظیم صوفیہ نے انہیں فلسفیوں کا پیغمبر کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بابل میں پیدا ہوئے اور پھر مصر ہجرت کر گئے۔ یہ سفر خود ایک بہت بڑی علامت ہے، علم کے ایک قدیم مرکز سے دوسرے عظیم مرکز کی طرف سفر۔ یہ ان کی حکمت اور دانش سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن، سب سے بڑا موڑ تو اب آنے والا ہے۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ مذہب اور سائنس کے اس پیغمبر کا تعلق ایک بالکل مختلف تہذیب کے ایک پراسرار اور افسانوی حکیم سے بھی جوڑا جاتا ہے؟ اور یہیں ہم حضرت ادریس کی شناخت کی سب سے غیر متوقع پرت پر پہنچتے ہیں۔ ان کا تعلق ہے ہرمس ٹرسمیجسٹ سے۔ جی ہاں، وہی نام جو قدیم مصر اور یونان کے جادو اور حکمت کے رازوں سے جڑا ہے۔ تو یہ ہرمس ٹرسمیجسٹ آخر تھا کون؟ دراصل یہ قدیم مصر کی ایک ایسی شخصیت تھی جس میں 2 کرداروں کو ایک کر دیا گیا تھا۔ ایک یونانی دیوتا ہرمیس جو حکمت کا پیامبر تھا، اور دوسرا مصری دیوتا تھوت جو تحریر، جادو اور سائنس کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اچھا، تو انہیں 3 گنا عظیم یا تھرائس وائس کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ 3 عظیم ہستیوں کی حکمت اس ایک نام میں جمع ہو گئی۔ ایک وہ مصری ہستی جس نے لکھنا سکھایا، دوسرا وہ بابلی استاد جس نے فیتھاگورس جیسے فلسفی کو علم دیا، اور تیسرا کیمیا گری کا بانی۔ یہ تینوں مل کر حکمت کا ایک مکمل پیکج بن گئے۔ اور یہ سب سے کمال کی بات ہے کہ صدیوں تک اسلامی دنیا کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور فلسفی حضرت ادریس اور ہرمیس کو
ایک ہی شخصیت مانتے رہے۔ یہ صرف کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی فکر کس طرح دوسری تہذیبوں کی حکمت کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا، آئیے اسے ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت ادریس کی شخصیت کتنی پیچیدہ اور کئی پرتوں والی ہیں۔ تو تصویر کیا بنتی ہے؟ ہمارے سامنے ایک ہی شخصیت کے کئی روپ ہیں۔ ایک پیغمبر ادریس، جنہیں بائبل کا ہینوک بھی سمجھا گیا، یونانیوں کا ہرمیز بھی، اور کچھ جدید محققین تو انہیں ایک شامی کردار اینڈریاس سے بھی جوڑتے ہیں۔ یعنی ایک شخصیت لیکن چہرے کئی، جو مختلف تہذیبوں کی دانش کا عکس ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا اشارہ تو خود ان کے نام میں ہی ہے۔ ادریس عربی لفظ درس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھانا یا مطالعہ کرنا۔ یہ نام خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہ علم اور حکمت کے پیغمبر تھے، جو خدائی رازوں کا مطالعہ کرتے اور انہیں دنیا تک پہنچاتے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک نام کے پیچھے کتنی تہذیبیں، کتنی تاریخیں اور کتنی کہانیاں چھپی ہو سکتی ہیں؟ حضرت ادریس کی کہانی صرف ایک پیغمبر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسانی تہذیب کے اس سفر کی کہانی ہے جہاں علم اور حکمت کی ندیاں مختلف راستوں سے بہتی ہوئی ایک ہی سمندر میں آ کر ملتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حکمت کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہوتی،